अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरअसल के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और मैं हूं सुहेब फारूक। बात हो रही है इंडिया के जो हिस्ट्री है उस हवाले से, और ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे कि इंडिया में जो तहरीकें चल रही हैं आज़ादी के हवाले से, उन पर कि इनके मकासद क्या हैं और कितनी तहरीकें इस वक्त चल रही हैं और कौन कौन सी जमात उसमें क्या चाहती है। सुहेब, आज हमें आप बताएंगे कि कितनी तहरीकें इस वक्त इंडिया में चल रही हैं जो कि आज़ादी चाहती हैं। इस वक्त शाह साहब इंडिया में वैसे तो टोटल जो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड तहरीकें हैं वो 6 चल रही हैं, और अगरचे कि उसके अलावा भी छोटे छोटे एरिया में और मुख्तलिफ़ जगह पर जो क्रिश्चियंस हैं उनके अंदर बहुत अनरेस्ट है, जो लोअर इनकी क्लासेस हैं वो अलहदा दबी हुई हैं, मुसलमानों को ओवरऑल भी जो है वो बहुत तंगी है, और मुख्तलिफ़ उन पे जुल्म और उनको मारने का और उनको मज़हब से दुड़ाने का काम भी आरएसएस कर रही है। लेकिन जो बाकायदा तहरीकें हैं इस वक्त इंडिया के अंदर वो 6 मौजूद हैं। आज हम उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूँ अरुणाचल। एक इनकी अरुणाचल प्रदेश एक इनकी स्टेट है, और ये इनकी ईस्टर्न साइड या नॉर्थ ईस्ट आप समझ लें, उस साइड पर एक स्टेट है। इस स्टेट के अंदर अलहदगी की तहरीक चल रही है और बड़ी ज़ोर शोर से शुरू से ही चली, और इनको ये एतराज़ था कि हमारी इजाज़त के बगैर इसको इन्होंने उस वक्त साथ ले लिया, और वो अपने आप को जो है वो ईस्ट इंडिया की जो बेसिकली वो सदरन तिब्बत जो है उसके इलाके के लोग हैं, और वो सारे के सारे अपने आप को कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और चीज़ों से समझते हैं कि हमें हिंदुओं के कल्चर को हमारे ऊपर डोमिनेट किया जा रहा है। और वहाँ पर फिर मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें बन गई। वहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा वो है वो ADF कहलाती है, वहाँ अरुणाचल ड्रैगन फोर्स। ये ड्रैगन फोर्स जो है ये बहुत असले वाले और बहुत ज़बरदस्त लड़ाका किस्म की फोर्सेस हैं जो वहाँ पर पहाड़ों में और मुख्तलिफ़ जगह पर हैं, और वो इंडिया को एज ए स्टेट नहीं मान रहे, और वो बेसिकली उनका ख़्याल है कि हम इनसे आज़ादी हासिल करें। उसी तरह ही उन्हीं में से कुछ उनसे मिलते जुलते ख़्यालात वाले लोग एक ईस्ट इंडिया लिबरेशन फ्रंट के नाम से भी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर इस वक्त काम कर रही है। और ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इन्होंने हुकूमत को बड़ा टफ़ टाइम दिया हुआ है, और वहाँ पर काफ़ी दफ़ा फ़ौज को बुलाना पड़ता है और बहुत सी लड़ाइयाँ और बहुत से एरियाज़ को टेक ओवर करते रहते हैं। यानी दोनों का मकसद एक ही है कि हमें अलहदा किया जाए और हम अपनी एक अलहदा रियासत हों और हमें बनना चाहिए। जी, ये इंडिया के अंदर एक साइड पर जो तरीके चल रही हैं। जी, वो उनकी ख्वाहिश है। वो ट्यूला, इस एरिया का नाम है, ट्यूला कंट्री के नाम से वो अपना अलहदा वतन चाहते हैं, और वो इस वक्त बहुत ही जो है वो क़ुव्वत से काम कर रहे हैं। और उसमें एक मज़े की बात यह है कि एक हैजेंग चकमा जो उस एरिया, या जैसे हमारे यहाँ एक एरिया है ना कि नीली बार का एरिया है या रावी का है या इस तरह से है, तो वहाँ हैजेंग चकमा जो एरिया है उसको वो एक उसी के नाम से एक मुल्क को बनाना चाह रहे हैं। अच्छा शाह साहब, मैं आपको दूसरी बात भी इसी स्टेट के साथ एक और स्टेट आसाम है। आसाम के अंदर भी तहरीकें चल रही हैं और वो बड़ी क़ुव्वत से वहाँ पर मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है कि आसाम जो है उसके अंदर मंगोल पुराने जो थे और वो उस जगह पर ज़्यादा हैं, और मंगोल जो हैं वो वहाँ पर पूरी क़ुव्वत से अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और उनकी भी वहाँ पर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के नाम से भी एक जो है मिलिट्री आउटफिट है जो इस वक्त लड़ाई कर रही है। दूसरा, वहाँ मुसलमानों का भी एक जो है वो लिबरेशन टाइगर्स के नाम से, मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स के नाम से ये एक क़ुव्वत भी वहाँ पर काम कर रही है। और तीसरी, वहाँ एक नेशनल फ्रंट भी है। ये तीनों क़ुव्वतें जो हैं वहाँ पर आसाम में आज़ादी चाहती हैं, और इनकी भी काफ़ी शिद्दत से लड़ाई है। और इनका भी यही कहना है कि जो चाइना वाली साइड वाले मंगोल हैं और चीज़ें हैं उनको भी मिलाकर और हम अपना इंडिपेंडेंट एक मुल्क बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये वो बातें हैं जो आमतौर पर इंडिया कोशिश करता है कि छुप जाएं,
اور چھپانے کی کوشش میں ہیں، لیکن آج آپ ہمارے اس پروگرام میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے اصل حقائق دراصل کیا ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اب تیسرے ملک ناگالینڈ کی بات کرتے ہیں، ان کی ایک اسٹیٹ ہے، اس کے اندر بھی تحریک ان کی چل رہی ہے۔ بیسیکلی یہ اگر آپ ایسٹ سے نارتھ کی طرف گھومتے چلے جائیں تو یہ ساری سٹیٹس قریب ہیں، اور جو اصل میں جس وقت 1947 آیا تو انہوں نے ان کی مرضی کے بغیر، جیسے کشمیر کے اوپر آئے تو اسی طرح یہ باقی اور ڈفرینٹ سٹیٹس پر بھی انہوں نے یہ بات کی۔ ناگالینڈ کے اندر بھی انہوں نے دراصل آ کر یہی کام کیا کہ اس پہ قبضہ کر لیا اور ان کی لوگوں کی مرضی کے بغیر اس کو انڈیا میں داخل کر لیا، اور وہاں کے اوپر تو اتنی شدت سے وہاں پر ملٹری آؤٹ فٹ کام کر رہی ہے کہ اب انہوں نے دوسرے ملک میں جا کر ایک جلا وطن حکومت یا گورنمنٹ ان ایگزائل جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے بنا لی ہے، اور وہ وہاں سے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور 1963 تک وہ انڈیپینڈنٹ تھی، اور انہوں نے اس کو 1963 میں تھوڑا سا ریفارم دینے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اس کے باوجود آگے نہیں بڑھا معاملہ۔ تو یہاں ہم بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر غور کریں تو انریسٹ جو ہے وہ ان کے جو ویسٹرن سائیڈ ہے، جو پاکستان کی ایسٹرن سائیڈ ہے، کشمیر والی سائیڈ پر بھی ہے، ان کے چائنا والی سائیڈ پر بھی ہے، اور ان کی ایسٹ پر بھی ہے، اور ظاہر ہے ان کے ساؤتھ میں چونکہ ہے ہی سمندر تو وہاں تو کوئی انریسٹ کیا کسی چیز کا ہونا ہے، لیکن بڑی ان کی جو اپنے ہی زیر قبضہ جو لوگ ہیں، کنٹرول لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کا انریسٹ چل رہا ہے۔ وہ سارے باغی ہیں، ان سے باغی ہیں کہ یہ جو ہے نا آزادی چاہتے ہیں سب لوگ، اور اس کے باوجود انڈیا نے اپنے آپ کو ہر جگہ پہ پھنسایا ہی ہوا ہے اور شو یہ کرتا ہے کہ میں جمہوریت ہے، میں بچا ہوا ہوں، اس قسم کے دعوے۔ جی بالکل یہی دراصل بات ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اگر اب ہم چوتھی سٹیٹ کی بات کریں تو ہم سب، ہمارا بچہ جانتا ہے، ہمارا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے، کشمیریوں کا دل ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے، کشمیریوں نے اپنی گھڑیاں پاکستان کے ساتھ ملائی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے پچھلے 70 سال میں کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ کشمیر کی موٹی بات یہ ہے کہ کشمیر دراصل ایک پوری ایک ایریے کا نام تھا، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ یہ کام کیا کہ بیسیکلی انہوں نے اس کو یعنی ٹوٹل کشمیر 3 حصوں میں اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو پاکستان کے ایریے میں ہے، اور دوسرا انڈیا کے پاس ہے، اور تیسرا کشمیر کا حصہ جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ جو انڈیا کے پاس ہے انہوں نے زبردستی اس کو ٹیک اوور کیا تھا۔ اس کے اندر بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ ایک وہ جو مسلمانوں کا ڈومینیٹڈ ایریا ہے جو سری نگر اور اس کے ارد گرد والی ویلی ہے، اور پھر ایک لداخ والا ایریا ہے، اور تیسرا اس طرف جو جموں والا ایریا ہے۔ جموں میں انہوں نے پہلے انکریز کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ہندو آبادی کو بڑھانا شروع کیا تاکہ کسی طرح کشمیر میں زیادہ ٹیک اوور کر سکے، لیکن وہ ان کا 70 سال میں خواب پورا نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے ظلم کر کے، اور ابھی ریسنٹلی 370 کو نافذ کر کے یہ انہوں نے چاہ رہے ہیں کہ وہاں زیادہ ہندو آباد کیے جائیں باقی انڈیا سے لا کر، اور اس کے بعد وہاں پر تناسب ہندوؤں کا بڑھا لیں اور پھر ہم ووٹ کروائیں تو ہمارے حق میں بات آ جائے گی۔ لیکن کشمیر کے اندر بھی یہ قوت، ہم چونکہ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ کشمیر کا معاملہ ہمارے سامنے کافی رہتا ہے، لیکن اس سے اگلی سٹیٹ جو اس وقت ڈسٹرب ہے وہ پنجاب میں خالصتان کا معاملہ ہے، سکھوں کا معاملہ ہے۔ سکھوں کا معاملہ دیکھیں، خالصتان کی شروع سے ہی ہندوؤں کی ان کو بھڑکا کر ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت کروائی، لیکن تھوڑے عرصے بعد ان کو احساس ہو گیا، اور ہندو اتنا تیز تھے یہ کہ انہوں نے پورے پنجاب کو تقسیم کیا ہے۔ جی تقسیم انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ اس میں کوئی 2.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے جو پنجاب ہے، اس پنجاب کا اس وقت تھی، انہوں نے اس کو تقسیم کیا۔ ایک ہریانہ جو ہے وہ اس کا پورشن علیحدہ کر کے اس میں باقی انڈیا سے کافی لوگوں کو زمینیں الاٹ کر کے اور انسینٹیوز دے کر ہندوؤں کو شفٹ کیا تاکہ اس کی آبادی بڑھائی جائے، جو کہ اس وقت 30-40 لاکھ تھی اور اس وقت 2.5 کروڑ سے اوپر کراس کر گئی ہے، اور اسی طرح 2.5 کروڑ یہاں پر ہیں۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیں کہ پنجاب ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر پنجاب میں نہیں،
بلکہ چندی گڑھ میں بنایا. چندی گڑھ ان کا ایک اسلام آباد کی طرح ایک علیحدہ سے نیا ڈیزائن خالی جگہ پر ایک انہوں نے شہر بنایا. ہریانہ کا وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری بنا دی, اور ہریانہ کا صدر مقام بھی صوبہ اس کو علیحدہ بنا دیا, اور اس کا صدر مقام بھی جو ہے چندی گڑھ کو بنایا, اور پنجاب کو بھی. یہ خوف تھا نا, یہ خوف تھا پہلے سے ہی ان کے دل میں تھا, لیکن پھر تحریکیں جب چلنا شروع ہوئیں تو ایمرجنسی لگا دی 1975 میں اندرا گاندھی نے, اور پھر ہندوؤں کے خلاف آپ کو معلوم ہے گولڈن ٹیمپل میں کیا ہوا, اور وہ جلیاں والا باغ والی بات انگریزوں والی جو ہے وہ اس کے بعد سے دوبارہ وہ پھیلتی ہوئی جو ہے وہ اتنی تیزی سے آگ پھیلی اور غصہ آیا سکھوں کو, اور اس کے بعد اسی کا نتیجہ ہوا کہ بعد میں سکھوں میں سے ایک سکھ نے اندرا گاندھی کا مرڈر بھی کیا, اور وہ تحریک کے اندر خالصتان جو ہے وہ بہت زیادہ آرگنائز ہو گئی ہے. خاص طور پر سکھ پنجاب میں اتنے نہیں ہیں جتنے اس وقت دنیا میں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت مثلا کینیڈا ہے, بہت سارے شہر ایسے ہیں کینیڈا میں جہاں پر سکھ بہت بڑی تعداد میں, بہت سے بڑے شہروں اور بڑے اسٹیٹس کے وہاں پر وہ سینیٹرز بھی اور وہ ان کے شہر کے لارڈ میئرز بھی, اور بہت بڑی بڑی تعداد میں لندن میں اٹسیلف بہت, اور پوری امریکہ میں اور یورپ میں ہیں. یہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ان کی ٹوٹل آبادی شاید 8 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے, اور وہ سارے کے سارے جو سکھ ہیں وہ اس وقت اپنی قوتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم پنجاب میں یہ والا اپنا حصہ علیحدہ کریں اور اپنی عبادتوں کو اور ہم آرام سے اپنا کر سکیں. تو خالصتان کی ایک تحریک بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پر چل رہی ہے. تو یہ وہ شاہ صاحب ہماری اس وقت ہے کہ ایک موٹی موٹی بات ہم نے ساری تحریکوں کے بارے میں کی ہے کہ جو اس وقت یہاں پر اس ملک میں چل رہی ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ آج ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا میں اس وقت آزادی کی کتنی تحریکیں چل رہی ہیں. 6 تحریکیں چل رہی ہیں, اور اس میں خالصتان جو ہے خاص طور پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. باقی بھی اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. ہمارے اگلے پروگرام کا ویٹ کیجیے گا, ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل چائنا اور انڈیا کا معاملہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سہیب فاروق اور سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.